ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں اللہ نے 3 طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں، ایک ہے فرشتے، ایک ہے شیاطین، ایک ہے انسان۔ فرشتے خیر ہی خیر ہے، ان میں کوئی شر کا پہلو گناہ ہو ہی نہیں سکتا ان سے۔ شیاطین شر ہی شر ہیں، ان سے کوئی خیر کا کام ہو نہیں سکتا۔ انسان کبھی خیر کا کام کرے گا، کبھی شر کا کام کرے گا۔ انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے۔ انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو اس کو فرشتہ بنا دیتے ہیں، جب کسی پہ تنقید کرنے پر آتے ہیں تو اس کو شیطان بنا دیتے ہیں، حالانکہ نہ وہ فرشتہ ہے نہ وہ شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ 100% برا کافر بھی نہیں ہوتا، کافر بھی 100% برا، یہ قرآن میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو پہاڑ کے برابر سونا امانت رکھوائیں، جب وقت آئے گا وہ آپ کو فوراً لوٹا دیں گے۔ اور اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر 1 دینار بھی اس کو قرض دے دیا تو جب تک سر پہ کھڑے ہو کے اس کو پریشان نہیں کرو گے وہ واپس نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کافروں میں بھی امانت دار لوگ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کافر بھی 100% برا نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ آدمی نیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں 50% سے زیادہ ہیں، 51% ہیں، 55% ہے، 60% ہے۔ یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا کہ 100% نیک ہے۔ معصوم اس دنیا میں صرف انبیاء ہیں بس۔ تو اگر مسجد میں کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا گھر میں بیوی سے غلطی ہو رہی ہے تو اس سے غلطی ہو رہی ہے، آپ سے بھی ہو رہی ہے۔ بیوی سے ہو رہی ہے تو شوہر سے بھی ہو رہی ہے، شوہر سے ہو رہی ہے تو بیوی سے بھی ہو رہی ہے، اولاد سے ہو رہی ہے تو والد سے بھی ہو رہی ہے، والد سے ہو رہی ہے تو اولاد سے بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو ہم ون سائڈ ٹریفک چلانا شروع کرتے ہیں نا کہ اگر میاں بیوی کی لڑائی ہے تو بیوی غلط، اولاد اور والد کا کوئی مسئلہ ہے تو اولاد غلط، استاد اور شاگرد کا مسئلہ ہے تو شاگرد غلط، پیر اور مرید کا مسئلہ ہے تو مرید غلط، سینئر اور جونیئر کا مسئلہ ہے تو جونیئر غلط۔ یہ طرز عمل شریعت کا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ ادب آداب الگ چیزیں ہیں کہ بھائی والد غلط بھی ہے تو آپ صرف نظر کریں، لیکن وہ اس بچے کا والد ہے، اللہ کا تو بندہ ہے نا، اللہ تو پوچھے گا والد سے۔ بھائی والد اپنے بچے کا والد ہے، اللہ کا وہ کیا ہے؟ بندہ ہے۔ تو اس کا جو بیٹا ہے وہ بھی اللہ کا کیا ہے؟ بندہ ہے۔ تو اللہ کے لیے تو برابر ہیں دونوں، وہ آپس میں باپ بیٹے ہیں۔ تو اگر باپ کسی معاملے میں غلط ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں غلط ہوں، شوہر کسی معاملے میں غلط ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں غلط ہوں، تو اس کو چاہیے کہ معافی مانگے، اس کو چاہیے کہ سوری کرے۔ تو اب اگر باپ والد غلط ہونے کے باوجود بھی اپنی غلطی نہ مانے، شوہر غلطی ہونے کے باوجود نہ مانے، استاد اپنی غلطی ہونے کے باوجود نہ مانے، پیر صاحب اپنی غلطی ہونے کے باوجود نہ مانے، سینئر اپنی غلطی کے باوجود نہ مانے، تو اس سے معاشرے میں امن اور سکون آئے گا؟ محبتیں بڑھیں گی یا نفرتیں بڑھیں گی؟ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی شخص آیا، دیہاتیوں کا ظاہر ہے اسٹائل وہی ہوتا ہے، ان کو ادب آداب کا تو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی گلے میں، اس کے جو کنارے تھے بڑے موٹے سخت سے بنے ہوئے تھے، اور پکڑ کے آپ کو نا ایسے کھینچا چادر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہنے لگا کہ اعطنی من مال اللہ الذی اعطاک، کہ مجھے اللہ کے مال سے عطا کرو، جو اللہ کا مال تمہارے پاس ہے مجھے، یعنی بھیک مانگنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور کس طریقے سے مانگ رہے ہیں؟ چادر پکڑی اور کھینچی۔ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں، کہہ رہے ہیں جو اللہ کے پیسے آپ کے پاس رکھے ہوئے مجھے وہ پیسے دو، یعنی آپ تھوڑی دو گے، اللہ کا پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام کو غصہ ہے کہ یار یہ حدیث میں آتا ہے آپ کی پوری گردن پہ نشان پڑ گئے اس کی وجہ، اتنا سخت کھینچا اس نے، آپ کا پورا یہ گردن آپ کی لال ہو گئی۔ تو صحابہ کو آپ نے منع کیا اور حضور نے فرمایا کہ بھائی اس کو ایک اونٹ اور اونٹ پر سارا سامان لاد کے اس کے حوالے کر